ایک سوال کرنا تھا. غیرت جماعت دوست درسمین سے جو نظم ہے ابن مریم زندگی بخش جامع احمد ہے, کیا ہی پیارا نام احمد ہے, لاکھوں انبیاء مگر پاک خدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. غیرت جماعت دوست اس کا آخری مصرع لے لیتے ہیں اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ پفرٹ میں بھی ہے, آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا, تو اس کی ذرا پورے کی تشریح کر دیں. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت بہتر, سب کو دعا میں یاد رکھیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ سے ان کا اشارہ وہ ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہ اس شعر سے یہ استدلال کرنا یا کسی کا یہ سمجھنا کہ اس میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی گئی ہے, ہرگز نہیں ہے. کیونکہ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر صرف ایک شعر میں ہی تو نہیں فرمایا, بلکہ آپ کی کتابیں پڑھ جائیں تو بڑی کثرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. آپ کے ساتھ آپ نے اپنے قرب کا ذکر کیا ہے, آپ نے ہم نوالا ہونے کا, اکٹھے کھانا کھانے کا, ملنے کا, اور یہ ساری باتیں آپ نے ان سے ذکر کی ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح گویا ایک قالب سے بنی ہے. اس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایسی بات بیان فرمائیں جس سے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو. یہ الگ ایک موضوع ہے جس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس شعر کے حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. غلام احمد آپ کا اپنی طرف اشارہ ہے, اور کس نسبت سے اشارہ ہے کہ میری حیثیت کیا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام افضل ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے تابع تھے, ان کے پیغام کو لے کر آئے تھے, اور جو ان کا مشن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے لیے, وہی مشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو ایک محدود پیغام محدود زمانے کے لیے, محدود قوم کے لیے, اس کو پہنچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس کے مقابل پر دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے عالمگیر رسول بنا کر بھیجے گئے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, عالمگیر رسول ہیں آپ. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب بھیجا تو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے طور پر بھیجا. اور یہ دیکھیں جو نام بھی آپ کا رکھا گیا, باقی لفظ جو غلام کا لفظ ہے, غلام تو آپ کے والد کے نام میں, آپ کے بھائی کے نام میں, آپ کے نام میں ایک کامن لفظ چلا آ رہا ہے. اصل آپ کا نام وہاں پہ احمد کا اصال بیان کیا گیا ہے, اور احمد کی نسبت دی گئی ہے غلام احمد کے ساتھ کر کے کہ احمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کے غلام کے طور پر ایک شخص آیا جس کا نام غلام احمد رکھا گیا, اور غلام احمد ہی ہے کیونکہ ہر چیز اس نے فیض اور خوبی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ آئے, اور آپ کے مشن کا دائرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل ایک عالمگیر دائرہ ہے, اس لیے ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دائرہ تھا ان کے کام کا, جو ان کا منصب تھا, اس سے بہت بڑھ کر ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے, دراصل اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کیا جا رہا ہے, نہ یہ کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں کوئی تخفیف کا کلمہ ادا ہو رہا ہے. جی, اور اس بارے میں حضرت مسیح صاحب کا اقتباس پڑھ دی چھوٹا سا. حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں, جس حالت میں مجھے دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے مشابہت ہے, تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ میں اگر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتا تو اپنی مشابہت ان سے کیوں بتاتا, کیونکہ اس سے تو خود میرا برا ہونا لازم آتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں, میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بد زبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ, شکریہ.